اگر 2014 میں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی باغیانہ سوچ بھانپ لیتی تو یہ رانگ نمبر کبھی انسٹال نہیں ہوتا۔ شاہ محمود عمران خان کو اپنی حرکتوں سے بیوقوف بنانے کی کوششوں میں ہیں، ورنہ جنگ کالمز۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار شکیل انجم اپنے کالم کیا عمران خان رانگ نمبر اس میں لکھتے ہیں کہ تاریخ نے عروج اور اقتدار میں دوام نہیں دیکھا اور اس کی اوراق یہی ثابت کرنے کی کوششوں سے بھرے پڑے ہیں کہ عروج اور اقتدار ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے اور یہی نظام قدرت ہے۔ تاریخ نے عروج اور شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے ان گنت متکبر افراد کو تنزلی اور تذلیل کی دلدلوں میں گرتے دیکھا ہے۔ انتہائی مختصر دورانیے میں عروج پانے والے عمران خان نے اتنی سرعت کے ساتھ تنزلی کا سفر شروع کرنے کے بعد کیا یہ تسلیم کیا ہے کہ عروج و زوال اور عزت و ذلت کا اختیار صرف اس ذات کے پاس ہے جو نظام کائنات چلا رہا ہے؟ عزت، ذلت، زندگی اور موت جس کے دست قدرت میں ہے، کیا ان حالات میں عمران خان نے اپنی ان غلطیوں پر غور کیا جس کے پس منظر میں انہوں نے ان سے محبت اور ان کی پیروی کرنے والی نوجوان نسل کو گمراہ کر کے انہیں ملک اور فوج کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا، اور جو سرکشی، غداری اور بغاوت کے جرائم کی پاداش میں جیلوں میں ہیں؟ یہ ایک ایسا لیڈر ہے جس نے صرف اقتدار کی ہوس میں قوم کے بیٹوں کو قربان کر دیا اور اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ پرفضا مقام پر وقت گزارنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ وقت دور نہیں جب قوم حقیقت سے آگاہ ہوگی اور اس قدر بیدار ہوگی کہ تحریک انصاف کا ہر رکن خود کو عمران خان کا پیروکار کہلانے میں شرم محسوس کرے گا۔ عمران خان نے سب سے پہلا دھوکہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو دیا اور انقلاب یا بغاوت کے نام پر نوجوان نسل کو گمراہ کر کے حساس فوجی تنصیبات پر حملے کروائے، اور اس لیڈر نے نہ صرف مشکلات کا شکار ان نوجوانوں کو لاوارث چھوڑ دیا بلکہ بغاوت، بلووں اور حساس تنصیبات پر حملوں کی ذمہ داری بھی انہی نوجوانوں پر ڈال کر اذیتیں برداشت کرنے کے لیے جیلوں میں پھینک دیا اور دھیان کرنے کے بجائے خود کو بچانے کے حربے تلاش کر رہا ہے۔ لیکن اب عمران خان کے سحر میں مبتلا نوجوان رفتہ رفتہ حقائق سے آگاہ ہو رہے ہیں اور پاکستان دشمن مشن کی تکمیل کے لیے کسی بھی قیمت پر اقتدار حاصل کی خواہش رکھنے والے رہنما کا اصل چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے کہ وہ رانگ نمبر ہے۔ ادھر مستقبل بعید کے وزیر اعظم شاہ محمود قریشی نے اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر بنانے کے لیے بندر والی جدوجہد اور بھاگ دوڑ تیز کر دی ہے۔ بندر والی جدوجہد اس لیے کہ وہ عمران خان کو اپنی حرکتوں سے بے وقوف بنانے کی کوششوں میں ہیں، ورنہ شاہ صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ایک اشارے پر عمران خان کا ساتھ چھوڑنے والوں کی دوڑ میں پہلے نمبر پر ہوتے، لیکن پھر بھی وہ اڈیالہ جیل سے رہائی پاتے ہی میڈیا کے سامنے یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، عمران خان سے ان کے گھر پر ملاقات کے لیے پہنچ گئے، لیکن بقول شخص سے ان سے جھاڑ کھائی کیونکہ ان کے علم میں بات لائی جا چکی تھی کہ شاہ صاحب کی رہائی ڈیل کا نتیجہ ہے اور وہ انصاف کا جھنڈا کسی اور کے لیے لہرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بقول راوی عمران خان نے شاہ صاحب کو تنبیہ کی کہ وہ حد میں رہیں اور جتنا کہا جاتا ہے اتنا ہی کریں، کیونکہ ان کا نعم البدل یا نائب صرف مراد سعید ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے جب قائد تحریک انصاف کو یہ مشورہ دیا کہ وہ پارٹی کو قائم رکھنے کے لیے اپنے روزمرہ کے بیانیے یا تقریروں کے دوران جیلوں میں قید پارٹی نوجوانوں کی رہائی کی کوششوں کا ٹچ دیں، تو جواب ملا کہ وہ فی الحال موت کے خوف سے گھر سے نکلنے کی پوزیشن میں نہیں اور نہ وہ ان حالات میں لائف سیونگ پارٹی پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ عمران خان کو گمان ہے کہ ماضی کی طرح ملک کے خلاف عملی بغاوت کے باوجود انہیں نہ تو گرفتار کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر 2014 میں ہی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی باغیانہ سوچ کو بھانپ کر گمراہی کا یہ راستہ روک لیتی تو یہ رانگ نمبر کبھی انسٹال نہیں ہوتا اور اس ملک کے چہرے پر اس قدر سیاہی نہ ملی جاتی جتنی آج ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔